الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. تمام ساتھیوں کا اس میں خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آج ہمارے سامنے جو سیشن ہو رہا ہے اس کے اندر شیخ فضیلت الشیخ مولانا جعفر علی صدیقی عمری مدری حفظہ اللہ انشاءاللہ خطاب کریں گے. شیخ نہ صرف حافظ ہیں بلکہ فضیلت کی بھی ڈگری شیخ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ نے مدینہ میں جامعہ اسلامیہ سے بھی گریجویشن جو ہے حاصل کیے ہیں. فی الحال شیخ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ممتاز اور مقبول اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، جہاں آپ کے کئی علمی شعبے جات کی نگرانی فی الحال شیخ کے ماتحت ہیں، جن میں سے ایک وہاں پہ تدریس کی جو کتابیں دی جاتی ہیں وہ بھی شیخ کی ماتحت میں ذمہ داری میں ہیں، اور جامعہ دارالسلام میں ایک انجمن ہے جسے انجمن جمعیت الادب کہا جاتا ہے، شیخ اس کے بھی نگران ہے، جس کے اندر تقریباً 5 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. اور یہ ایک علمی اور ادبی پلیٹ فارم ہے جہاں پر طلباء کو کئی مختلف زبانوں میں خطاب کرنے اور دعوت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو موقع دیا جاتا ہے. شیخ شعبہ تعلیم القرآن نام کا جامعہ میں ایک ادارہ ہے، اس کے بھی شیخ نگران ہیں، جس کے اندر جو کالج سے آئے ہوئے طلباء ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے حفظ کا اہتمام کرایا جاتا ہے، ٹیچرز فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو ابھارا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک ادارہ ہے حفظ المتون کر کے، جس کے اندر احادیث یاد کرائی جاتی ہے، شیخ اس کے بھی نگران ہیں. اسی طریقے سے شیخ ماضی میں کلیت بنات المسلمین جو کہ ایک بنات کا ادارہ ہے، اس کے اندر وزٹنگ فیکلٹی رہے ہیں. اور ابھی مدرسہ فاطمہ کر کے بنات کے لیے ایک حفظ کا مدرسہ ہے، وہاں پر بھی شیخ جو ہے کافی محنت کے بعد وہاں پہ حفظ کا ادارہ شروع ہوا ہے. اور ساتھ ہی جو آج ہمارا پروگرام ہے جو کہ احد ڈیسٹینیشن آرگنائزیشن کی جانب سے ہے، شیخ ساتھ ہی اس کے بھی ڈین ہیں. شیخ کی قرآن سے محبت اور جو شیخ جو ترغیب دیتے ہیں وہ تو ہم کو ان کے ذمہ داری سے ہی معلوم ہو جاتی ہے، لیکن یہ شیخ کی خاصیت نہیں ہے. شیخ کی خاصیت یعنی شاگرد ہونے کے اعتبار سے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ ہمیشہ شیخ، یعنی ہم ایسا سنتے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرا کر ملاقات کیا کرتے تھے، تو ہم ایسا سوچتے تھے وہ ایک زمانہ تھا گزر چکا. لیکن جب ہم کو پڑھنے کا موقع ملا اور شیخ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت میں ہم نے جانا کہ شیخ سے ہم نے جتنے بھی سوالات کیے، ایک ہی سوال کو اگر 10 مرتبہ بھی کیے، شیخ کے چہرے سے کبھی بھی مسکراہٹ ہٹی نہیں، اور کبھی بھی شیخ نے ہم کو یعنی بھائی کے درجے سے کم سمجھا ہی نہیں. اس قدر محبت شفقت ہر اعتبار سے، یعنی ہم نے شیخ سے صرف کتاب علم حاصل نہیں کیا بلکہ صحیح معنی میں پریکٹیکل علم حاصل کیا، اور صحیح میں ایک انسان کے اخلاق کس طریقے سے ہونے چاہیے، ایک استاد کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم حدیث کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہم کس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں. شیخ سے ہم بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے ملتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسی وقت چیزوں کو مؤثر انداز میں سیکھ پاتے ہیں جب خود استاد کے اندر ویسی صلاحیت ہو، جب استاد خود اس کے اوپر عمل کرتا ہو، جب خود اس کے اوپر عمل ہو تو زبان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی تاثیر ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شیخ سے ہم تمام کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، یعنی کافی مبارک کورس اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے احد ڈیسٹینیشن ویلفیئر ٹرسٹ کو کہ انہوں نے یہ کورس شروع کیا. تو میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اپنے مفید خطاب سے ہم تمام کو مستفید کریں. جزاکم اللہ خیرہ. بارك الله فيكم وزادكم علما وشرفا. شكر الله لكم شيخ يوسف، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ قابل احترام ذمہ داران عہد و محترم و معزز حاضرین و قابل احترام خواتین اسلام اور مشاہدات، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ مصروف زندگی میں دین کے حوالے سے دعوت دی گئی اور آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، اور ہمارے اس پلیٹ فارم احد پلیٹ فارم سے ہونے والا یہ عظیم پروگرام، اس کا آپ نے حصہ بنا اور اس میں آپ نے شرکت کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات و خواتین کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ دین کے حوالے سے جو کچھ خدمات اور قربانی آپ دے رہے ہیں، اللہ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ آپ تمام سے راضی ہو جائے، جیسے اس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، دین پر قائم رکھے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری موت پروردگار ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا، مہینے کی مناسبت سے ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا کہ ماہ محرم اور بحیثیت مسلمان ہمارا کردار، آئیے اس مہینے کے حوالے سے چند اہم باتیں، بہت سی ایسی باتیں جو آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، لیکن من باب التذکیر، نصیحت کے پہلو سے ہم آپ کی خدمت میں چند باتوں کو ہم رکھیں گے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اور جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورہ توبہ میں اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے۔ کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اس نے یہ بات لکھ دی کہ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور خود اللہ نے اس آیت میں کہا کہ منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ بڑا مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مقدس مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، نافرمانی کی حدیں پار نہ کرنا، اللہ کے حدود کو تجاوز نہ کرنا، رب کی نافرمانی نہ کرنا، گناہ کے ذریعے بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی آپ نے وضاحت فرمائی، وہ 4 حرمت والے مہینے آپ نے فرمایا 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم الحرام، یہ 3 لگاتار جو مہینے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، یہ حرمت والے ہیں۔ اور ایک آپ نے فرمایا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے، رجب مضر، جو رجب کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے، جب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو گناہوں کے ذریعے پامال نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت میں حرمت کی حفاظت مقصود ہے کہ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان اس مہینے کی حفاظت کریں،
اس مہینے کے تقدس کو باقی رکھیں، عام مہینوں میں بھی انسان گناہ سے دور رہے، خیرات سے اپنے آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھے، لیکن اس مہینے میں عام مہینوں کے مقابل میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ صاحب خیر بننے کی کوشش کریں، صاحب خیر بننے کی کوشش کریں، شر کے ہر راستے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، شر سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھیں۔ اللہ کے وہ محبوب ہوتے ہیں جو خیرات کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے وہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خیر پہ لگایا۔ شر سے کراہت ہونی چاہیے، شر سے نفرت ہونی چاہیے، شر سے عداوت ہونی چاہیے، شر کے ماحول کو ختم کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس مہینے میں یہ فکر اور زیادہ نظر آنی چاہیے۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم داخل ہو گئے، اس کے چند دن گزر گئے، اب جائزہ لیجئے گا، جب سے محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوئے، کیا میرے اور آپ کے اندر وہ بدلاؤ آیا؟ عملی ناحیے سے وہ انقلاب جو ہے پیدا ہوا، جو انقلاب اللہ ان مقدس مہینوں میں ہم سے چاہتے ہیں؟ دینی ناحیے سے کیا میرے اور آپ کے اندر تبدیلی آئی؟ فرائض کی ہم پابند ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کے میدان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کی دنیا سے اپنے دامن کو بچانے میں ہم کامیاب ہیں۔ ہماری تنہائی کیا بے مثال ہے؟ کیا ہماری اجتماعی زندگی اوروں کے لیے نمونہ ہے؟ اللہ اکبر، ہر ایک پہلو پہ توجہ دیں اور اس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ یہ بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ جب یہ عظیم مہینہ ہے تو اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عموماً دیکھیے گا، رمضان میں بندہ اپنے آپ کو خیرات کے حوالے کرتا ہے، شر سے بچنے کی پوری فکر اور کوشش کرتا ہے، ایک حد تک اسے کامیابی ملتی ہے۔ رمضان کی زندگی بڑی مثالی ہوتی ہے، رمضان کی راتیں بڑی جو ہے یعنی قابل رشک ہوتی ہیں۔ عام مہینوں میں میرے اور آپ کا حال بتائیے آپ، اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ محرم کو قرار دیا، اسلامی تاریخ کی شروعات اس مہینے سے ہوتی ہے، تاریخ کا جو ہے یعنی کایا اسی مہینے سے پلٹا، اور یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کی گویا کی شروعات ہو گئی۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جیسے میں نے پہلا پیغام کیا کہا کہ اس کے تقدس کو ہم پامال نہ کریں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے کہا بندہ یہ نہ سمجھے گناہ کر کے کسی اور پہ اس کا وبال ہوگا، وہ معاشرے کو بگاڑے گا تو اس بگاڑ کا وبال اس انسان پہ ہوگا۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال اس پہ ہوگا، اس کی دنیا تباہ ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو ہم باقی رکھیں، خیرات سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اور شر سے توبہ کریں، اللہ سے توفیق کا مطالبہ کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم اس کی حرمت کا پاس و لحاظ کیوں رکھیں؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ حالانکہ ہر مہینے اللہ کے ہوا کرتے ہیں، ہر دن اللہ کے ہوا کرتے ہیں، تو پھر خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ یہ محرم ہے۔ جیسے اللہ کی ہر مسجد اس کا اپنا گھر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بیت اللہ۔ جب بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کا وہ گھر جو مکے میں آباد ہے، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ گھر وہاں مراد ہے۔ ویسے دنیا کی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے دائرے میں ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو
اپنی جانب اس نے نسبت دی تو ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ ہمیں اس مہینے کے تقدس اور احترام کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ کو اس مہینے کے روزے بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بالعموم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں، عظیم روزے ہیں، تو محرم کے روزے ہیں، محرم کے مہینے میں انجام دیے جانے والے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر عاشورے کا روزہ جو حدیث سے ثابت ہے، جس کی فضیلت ظاہر اور واضح ہے، تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہماری اپنی تقویم کے اعتبار سے آنے والے اتوار کے دن عاشورہ کا دن ہوتا ہے اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ عاشورے کا روزہ اس کا اہتمام کرے اور یہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کو یہ خبر دی گئی، جب آپ مدینہ تشریف لائے، یہ روزہ صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی بھی رکھا کرتے ہیں، اور اس کا سبب آپ نے دریافت کیا تو یہودیوں نے بتایا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اسی دن فرعون سے نجات ملی، فرعون کے ظلم و بربریت سے اسی دن بنی اسرائیل اور نبی موسیٰ کو نجات ملی۔ تو شکرانے کے طور پر جب یہودی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ کہہ کر آپ نے، چونکہ یہودیوں کی مخالفت کرنا اللہ کے نبی کی عام سنت رہی ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آئندہ سال میں اگر زندہ رہوں، اگر زندگی باقی رہے تو 9 محرم کو روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ 9 اور 10 یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ تو 9 یعنی ہفتے کا دن ہے اور 10 یعنی عاشورے کا جو ہے دن ہے۔ 10 کو رکھیں، وہ فضیلت مل جائے گی، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی مخالفت کرنے کی نیت سے اگر ہم نے 9 تاریخ کو روزہ رکھا تو مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کا جو اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کی گرچہ تعین نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے۔ تو لہٰذا 9 اور 10 کو رکھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر کسی بندے نے صرف 10 کو روزہ رکھا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن 9 اور 10 کو رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام بڑا سچا اور پیارا دین ہے۔ یہ خوشی منانے کے طریقے بھی بتاتا ہے اور غم منانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ محرم کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو بعض عجیب قسم کی واہیات سامنے آتی ہیں، ایسی باتیں اللہ کی قسم دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میری مراد عاشورہ کے دن محرم کے مہینے میں محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت سارے اللہ کے بندے ماتم مناتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم و علم کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں تاریخی ناحیے سے بالکل صحیح واقعہ ہے۔ میدان کربلا میں سن 60 پر 1 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بڑے عظیم فرزند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی شہادت میدان کربلا میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی۔ اور آپ دیکھیے گا
इस वाक़ये को लेकर लोग मातम मनाते, आले उस्मान पे बद्दुआ करते, अज़वाज मुतहरात रजी अल्लाह अन्हुन्ना की शख्सियात को मजरूह करने की कोशिश करते, आले बैत का एहतराम और आले उस्मान के हक में बद्दुआ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ऐसे बंदों को हिदायत दे, राह रास्त की अल्लाह दो तौफीक अता फरमाए। शरीयत की तालीम क्या है? अगर किसी का इंतकाल हो जाए, आप 3 दिन तक दुख का इजहार कर सकते हैं। मातम मनाना नहीं है, गिरेबान चाक करना नहीं है, और इसी तरह से अपने चेहरे पर मारना नहीं है। अल्लाह ताला के उस जो है बनाए हुए तकदीर को बुरा भला कहना नहीं है। अल्लाह की तकदीर से राजी होते हुए अगर आंखों से आंसू जारी हों, अगर चेहरे पर दुख का असर जाहिर हो, तो शरीयत में इसकी गुंजाइश है, और वो भी 3 दिन तक है। ये सबों के साथ है। सिर्फ बीवी के हक में 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने का हुक्म दिया गया, मातम मनाने का भी वहां हुक्म नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग समझते हैं इद्दत में रहने का मतलब मातम मनाना है। मातम मनाना नहीं है, वो अपने आप को लोगों से अलग थलग रहेगी और अल्लाह की इबादत में वो मसरूफ रहेगी। अब देखिएगा, अल्लाह के बंदे उस दिन मातम मनाते, तकलीफ पहुंचाते। अल्लाह ऐसे बंदों को हिदायत दे। वल्लाही इस्लाम बड़ा पाकीज़ा दीन है। इस्लाम ऐसी तालीमात से बिल्कुल बरी है। आप मुसलमानों की 300 साल की तारीख पढ़ के देखिएगा, अल्लाह की कसम, मुस्लिम कौम की 300 साल तारीख गवाह है, कभी मुसलमानों ने ऐसी वाहियात लोगों के सामने कभी पेश न की। हालांकि ये वाकया 60 पर 1 हिजरी का है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु 60 हिजरी में वफात पाए, और 60 पर 1 हिजरी में हजरत हुसैन की मैदान करबला में शहादत हुई। तारीख गवाह है। उसके बाद 240 साल की तारीख पढ़ लीजिएगा आप। वल्लाही बिल्लाही तल्लाही मुस्लिम कौम में ऐसी वाहियात कहीं नजर नहीं आएंगी आपको। ये तो बाद में लोगों ने शुरू किया। अल्लाह लोगों को हिदायत दे, अल्लाह हमारे सीनों को किताब और सुन्नत के लिए खोल दे, सही मानों में आले बैत से मोहब्बत करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के ये बंदे जो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे बंदों को हिदायत दे। सहाबा इस रुए जमीन के सितारे हैं, चमकते दमकते सितारे रहे हैं। आज अगर हम इस्लाम की रोशनी में हैं, अल्लाह की कसम, ये रसूलुल्लाह, अल्लाह के फजल के बाद अल्लाह के नबी और सहाबा की कोशिशों की मरहून मिन्नत है। इस्लाम के साए में हैं। अल्लाह तेरा करम है, तेरे बंदों ने इस दीन को तेरे बंदों तक पहुंचाने के लिए हर किस्म की उन्होंने कुर्बानी दी। आज उन सहाबा को मौजूए बहस बनाते हैं, आज उन सहाबा का मजाक उड़ाते हैं, आज उन सहाबा की शख्सियत को मजरूह करने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। इसीलिए दोस्तों, पैगाम ये है, हम उस दिन मातम ना मनाएं, और मातम मनाने वालों के हक में अल्लाह से हिदायत का मुतालबा करें। इस्लाम की पाकीज़ा तस्वीर को लोगों के सामने पेश करें। लोग ऐसे वाकयात को देखकर घबराते हैं, क्या इस्लाम ऐसा दीन है? अजीब व गरीब वाकयात अपने आप को ऐसी तकलीफ देते हैं। अल्लाह की तरफ से सजा है। याद रखना, आप एक बात जहन में रखना, जब इंसान के दिल पे पर्दा पड़ता है, जब इंसान की अकल जो है उस पर पर्दा पड़ जाए, अल्लाह ताला उस बंदे को राह रास्त से महरूम कर देते, सिराते मुस्तकीम से अल्लाह महरूम कर देते। कोई बात दिल कबूल जो है नहीं करता है, किताब और सुन्नत का कोई पैगाम दिल कबूल नहीं करता है, समझ लेना दुनिया ही में मिलने वाली बड़ी सजा है उस बंदे को। आखिरत में सजा है ही, अल्लाह हिदायत दे। लेकिन दुनिया में मिलने वाली सजा क्या है? अल्लाह ताला महरूम कर देते हैं आपको सिराते मुस्तकीम से। हक की कोई बात कबूल करने की सलाहियत आपके दिल में नहीं होती है, अल्लाह ताला उसको निकाल देते हैं आपके दिल से। यही हो रहा, देखिए आप। 300 साल की तारीख गवाह है, फिर भी 34 सदी और 5वीं सदी में लोगों ने इसकी शुरुआत की। फातिमी दौर में इसका आगाज हुआ। अब्बासियों की हुकूमत थी, और उसी हुकूमत के दरमियान फातिमी दौर का आगाज हुआ, और उस फातिमी हुकूमत में ऐसे बिदआत और खुराफात और वाहियात
انہوں نے شروع کیے. اس سے پہلے 300 سال تک ہمارا یہ دین بالکل پاک و صاف تھا. اللہ کی قسم تاریخ کی ہر کتاب آپ کھنگال لیجئے, کہیں بھی آپ 300 سال تک کوئی دلیل آپ دے نہیں سکتے ہیں. خوشی کے موقع پہ شکریہ ادا کرنا, غم کے موقع پہ صبر کرنا, یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے دوستو. اور اس عاشورے کی مناسبت سے ہم ایک اور پیغام دیں گے, اپنے دلوں میں صحابہ کی عظمت جو ہے پیدا کیجئے گا, صحابہ کی حقیقی معنی میں قدر کیجئے گا. صحابہ کی عظمت سے دلوں کا حال بدلتا ہے, صحابہ کی قدر کرنے سے اسلام کی عظمت واضح ہوتی ہے, صحابہ اکرام کی قدر کرنے سے دل ہمارے نرم ہوتے ہیں, اور صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر ڈالا تو یاد رکھنا صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کے بالکل معمولی درجے تک بھی تم جو ہے پہنچ نہیں سکتے. اتنا عظیم مقام ہے صحابہ کا. تو اس مہینے میں عظمت صحابہ پہ گفتگو ہونی چاہیے, صحابہ کی پاکیزہ سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے, خاص کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, ذو النورین کا لقب پانے والے, حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے شوہر, اللہ کے نبی کے داماد عثمان غنی, جنہوں نے قدم قدم اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ساری دولت آپ نے نچھاور کر دی. اتنے عظیم صحابی پر کیچڑ اچال رہے ہیں, لعن طعن کے الفاظ کہہ رہے ہیں, آپ کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یاد رکھنا دوستو, جو صحابہ کو بدنام کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان کی سازش کو مٹی میں ملا دے گا. اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحابہ کی سیرت کو پڑھیے, صحابیات کی پاکیزہ زندگی کو پڑھیے. حقیقت میں ہم نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں ہیں, اسی لیے ہمارے دلوں کا حال آئے دن بگڑتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے اپنے دلوں کو کہاں حوالے کیا دوستو؟ فحاشی کی دنیا کے حوالے کیا, بے وفا دنیا کے حوالے کیا, بے وفا دوستوں کے حوالے کیا, بے وفا ماحول کے حوالے کیا. نتیجہ دلوں کا حال آئے دن بگڑتا جا رہا ہے. اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے دل کو ایسے پاکیزہ لوگوں کی زندگی کے حوالے کریں, نیک لوگوں کی زندگی میں رہیں آپ, ان کی مبارک سیرتیں جو کتابوں میں موجود ہیں آپ انہیں پڑھا کریں. سہولت ہے نا آج, کون سی زبان میں چاہیے آپ کو؟ انگریزی میں, اردو میں, تمل میں اور ہندی میں, دیگر زبانوں میں. اللہ اکبر, مختلف زبانوں میں آج کام جو ہے ہو رہا ہے. صحابہ کی پاکیزہ سیرتیں لوگ مختلف زبانوں میں ڈھال رہے ہیں. یہ صرف کتابوں کی زینت بن کے نہ رہیں, اس زینت کو اپنے دل میں منتقل کریں. دلوں کی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی. یاد رکھو, صحابہ اکرام کی سیرت پڑھنے سے زینت ظاہر ہوتی ہے, اسلامی وقار ظاہر ہوتا ہے. مسلمان کی آخر کار پہچان کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کی سیرت پڑھنے سے وہ پہچان ظاہر ہوتی ہے. حقیقی معنوں میں ہم نے وہ پہچان کھو دیا آج. یہ بڑا مسئلہ ہے یہ. اسی لیے آپ سے اپیل کریں گے, ماحول بنائیے آپ, خاص کر یہاں خواتین بڑی تعداد میں ہیں, آپ سے اپیل کریں گے آپ صحابیات کی زندگی اپنے گھر والوں کو سنائیے, صحابہ کی پاکیزہ سیرت, ان کی عظیم قربانیاں اپنے حلقے میں سنائیے. آپ شرمائیے نہ, آگے بڑھیے اور اس کار خیر کو عام کرنے کی کوشش کیجیے گا. لوگوں کے دلوں میں صحیح معنی میں صحابہ کا مقام اور صحابہ کی عظمت بیٹھے گی.
تو عاشورے کی مناسبت سے یہ بات کہنا ہم ضروری سمجھ رہے تھے دوستو، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، اس واقعے سے، روزے کے واقعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے اندر شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ معاف کیجئے گا، شکر کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر بہت کم ہے۔ کہیں کوئی آفت آتی ہے، فوری طور پر زبان پہ ہم شکوے شکایات کرتے ہیں، اور اللہ نے بہت سارے مقامات پر جو ہماری مدد فرمائی نا، جو مصیبتوں سے اس نے نکالا نا، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ اپنے دلوں کو جذبہ شکر سے معمور کیجئے گا، دلوں کو شکر کے جذبے سے آباد کیجئے گا۔ یہ محرم کا پیغام ہے۔ یہ کیا کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دی، اور نجات اللہ کی جانب سے ملی۔ تو شکر کا یہ مقام ہے اور اس کی بندگی بجا لانی چاہیے۔ اللہ نے میرے اور آپ کی حفاظت کی ہے نا دوستو، ایسے نازک دور میں، نازک حالات میں۔ ارے اللہ کے بہت سارے بندے جن کے دل بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، جن کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے، جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں اگر ہم دین پہ باقی ہیں، ایمان پہ باقی ہیں، اگر ہماری عقل محفوظ ہے، ہمارا دل اگر محفوظ ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے دوستو۔ اللہ نے بہت نوازا ہے ہمیں۔ اگر دل توحید سے آباد ہے، اگر دل شرک و بدعات سے خالی ہے، سمجھ لینا دنیا کی ہر دولت کو ہم نے اپنے دل میں سمو لیا۔ دنیا کے بڑے مالدار انسان ہیں آپ، بڑے بے نیاز انسان ہیں آپ، جو توحید سے آپ مالا مال ہیں، صراط مستقیم سے آپ مالا مال ہیں، تو شاکرین کے فہرست میں بندہ آتا ہے۔ تو یہ عاشورے کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ یہ روزہ رکھتے ہیں، رکھتے ہوئے وہ شکر کا جذبہ، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو نے مجھ پہ انعام کیا، میرے والدین پہ انعام کیا، اے اللہ ان نعمتوں کے تئیں تیرا شکر بجا لانے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ ہم توفیق سے محروم ہیں، شکر کی توفیق سے ہم محروم ہیں، بندگی کی توفیق سے ہم محروم ہیں، خیر کی توفیق سے ہم محروم ہیں۔ اللہ سے مطالبہ کریں، دعا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی مبارک دعا ہے، کیا ہی مبارک دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح دوستو، ایک اور پیغام اس مہینے پر غور کرنے سے ہمیں ملتا ہے، یہودیوں کی مخالفت۔ اللہ اکبر! جب اللہ کے نبی کو خبر ملی نا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، لاسومن التاسع آپ نے فرمایا۔ اور محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عاشورہ اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے اور جو فضیلت ہے وہ تو ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9 تاریخ کو بھی کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو 9 اور 10 دو ملا کے رکھے، جسے میں نے کہا شروع میں افضل اور بہتر ہے۔ مخالفت کرنا عموماً آج ماحول کیا ہے دوستو، نوجوانوں کا اوروں سے بہت جلد مرعوب ہو جاتے ہیں۔ مرعوب ہونا میرے اور آپ کی پہچان نہیں، تو ہے کیا میرے اور آپ کی پہچان؟ دوسروں پہ اثر انداز ہونا میرے اور آپ کی پہچان ہے۔ اپنی پہچان کو لے کر فخر کرنا ہماری پہچان ہے، اپنی پہچان پر کسی اور سے کمپرومائز نہ کرنا یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم نے اپنی پہچان کو صحیح معنوں میں کھو دیا۔ شباب، نوجوانوں کو دیکھیے آپ، اللہ ہدایت دے، دنیا کے چند درہم و دینار اور سکوں کی خاطر راہ حلال کو قربان کر دیا، راہ استقامت کو قربان کر دیا۔
راہ توحید کو قربان کر دیا, راہ ایمان کو قربان کر دیا, راہ سنت کو نظر انداز کر دیا. اللہ ہدایت دے ایسے نوجوانوں کو. مخالفت اور اپنی شخصیت بحیثیت مسلمان ہم اور آپ ہر جگہ اس کو لے آنے کی کوشش کریں. آپ اللہ کی بندی ہیں, آپ حجاب اور پردہ آپ کی جو ہے شان ہے, آپ اللہ کے بندے ہیں, داڑھی آپ کی جو ہے سبحان اللہ زینت ہے, ٹخنوں سے اوپر لباس آپ کی پہچان ہے. نبی کی ایک ایک سنت کو دل سے اپنانا میرے اور آپ کی پہچان ہے, یاد رکھو آپ اس کی کوشش کریں نا, ماحول بنائیں. دیکھیے دوستو, ایک مسلمان مرد ہو کہ یا عورت اپنی پہچان کو اس لیے مٹاتا ہے, لوگ اسے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ماڈرن زمانہ ہے, ترقی یافتہ دور ہے, تو ویسٹرن کلچر کو اپنانا عام لوگوں کی پہچان ہے. ایسے ماحول میں اگر کوئی سنت کو اپنائے نا, سب عجیب طرح سے دیکھنے دیجئے گا. آج وہ اس لیے عجیب انداز سے دیکھ رہے ہیں, ایک بڑی تعداد نے اس سنت کی پہچان لوگوں کے سامنے نہیں بنائی, اس لیے وہ سنت آج اجنبی جو ہے بن کر رہ گئی. ویسٹرن کلچر کو اجنبی ہونا چاہیے. ہماری سنتیں جو نبی کی ہیں وہ اجنبی نہ ہو, وہ معروف ہو, وہ مشہور ہوں, وہ مانوس ہوں. اس کی کوشش مجھے اور آپ ہی کو کرنی ہے. جہاں بھی ہم جائیں اپنی پہچان کو باقی رکھیں. شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے, بے عمل تھے ہی جواں دین سے بزن بھی ہوئے, لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. بے عمل تھے ہی جواں دین سے بزن بھی ہوئے, ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا, ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا, لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. آج نوجوان سنت کے دائرے سے نکلتے جا رہے ہیں, اوروں کی تہذیب کے دل دادا ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس لیے دوستو, ان یہودیوں کی مخالفت بھی میرے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے. اور آخر میں دو باتیں کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے دوستو, جب محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے, قربانی دینے کا ہنر اپنے اندر رکھیے. یہ مہینہ قربانی کا پیغام دیتا ہے, کیونکہ اس مہینے کی تاریخ ہجرت سے جڑتی ہے, اور ہجرت قربانی کا نام ہے. ہمیں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی خواہشات, غلط خواہشات سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. بدعت و خرافات سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. شرک و کفر سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. شیطان کی بندگی سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. راہ انحراف سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. اوروں کی تہذیب کے جو دل دادا بنے بیٹھے ہیں, اور اس طریقے سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. خواہشات کے جو پجاری بنے بیٹھے ہیں, ان خواہشات, شبہات اور شہوات سے ہمیں ہجرت کرنی ہے. ہجرت کے لیے قربانی بہت معنی رکھتی ہے, یاد رکھو آپ. قربانی کے بغیر اللہ کی قسم ہجرت کا تصور ہی نہیں کر سکتے. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. حقیقی مہاجر کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے. اللہ اکبر. اللہ کا ولی ہے وہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے. جس کے دل کو یہ توفیق مل جائے, جانا, پہچانا, توبہ کر لیا. محرم ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, شر کا راستہ ہے, بدعت کا راستہ ہے, خلاف سنت ہے, توبہ کر لی اس نے, اور دل کو موڑ دیا اس نے خیر کی طرف, دل کو موڑ دیا اس نے اللہ کی طرف, دل کو موڑ دیا اس نے اللہ کی بندگی کی طرف. ایسے احباب اور خواتین کی ضرورت ہے. ہجرت کیجئے گا, اپنے گھر سے نہیں, اپنے محلے سے نہیں. ابھی جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا ان سے ہمیں ہجرت کرنے کی ضرورت ہے.
اور آخر پیغام یہ ہے، اس کے بعد اگر سوالات ہوں تو انشاءاللہ ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ. آخری پیغام یہ ہے محترم حضرات و خواتین، جب محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں نا، تو ابھی ہم نے ہجرت کی بات کہی، اور اس سے ایک اہم سبق اور لیسن ہم نے ذکر کیا، وہ قربانی. اور قربانی کا مفہوم بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. حقیقت میں ہمیں ہجرت کن کن چیزوں سے کرنی ہے ابھی ہم نے ذکر کر دیا. آخر پیغام یہ اسی ہجرت کو سامنے رکھ کر، جس کی آج مسلم قوم میں بڑی کمی پائی جاتی ہے، وہ ہے پری پلان. ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کوئی پری پلان نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں. اللہ کے نبی کا یہ مبارک سفر جو مکے سے مدینہ تک آپ نے فرمایا، یہ سفر ہجرت منصوبہ بندی کا پیغام دیتا ہے، پری پلان کا پیغام دیتا ہے. عظیم کامیابی چاہتے ہو، اپنی زندگی کو منصوبہ بند طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو. میں آپ کو بتا دوں ایک بات، اللہ کے پاس ایک اصول ہے، جو پری پلان کرتا ہے نا، اللہ راہیں ہموار کرتے ہیں، خواہ وہ خیر کے ہوں یا شر کے ہوں. یہودی قوم کو پڑھیے گا آپ، 1948 میں انہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی. صرف 25 سال کی مدت میں پوری دنیا میں انہوں نے ایجوکیشن کا نیٹ ورک پھیلا دیا. 1972-75 کی تاریخ پڑھیے گا، پوری دنیا میں ایجوکیشن کا نیٹ ورک انہوں نے پھیلا دیا. 25 سال خفیہ طریقے سے انہوں نے محنت کی اور ایک منصوبہ بنایا. دیکھیے، اسرائیل کی بنیاد رکھنے کے بعد فوری طور پہ حملہ نہیں کیا، منصوبہ کیا ہے، منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھے. ایران کو لے لیجئے گا آپ، تو دیگر مختلف ممالک پر حملہ کرنے کی جو طاقت ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ پری پلان ہے. وہ ہم خیر میں پری پلان کرتے ہیں، اوروں کو دین سے جوڑنے کے لیے ہم پری پلان کریں، اپنے آپ کو دین کا پابند بنانے کے لیے ہم پری پلان کریں، نئی نسل کی حفاظت کے لیے ہم پری پلان کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم پری پلان کریں، اپنے خاندان کو دین سے جوڑنے کے لیے ہم پری پلان کریں، اپنی آخرت کو چمکانے اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے پری پلان کریں. ہونا چاہیے نا دوستو؟ منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھیے. زندگی گزارنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، جینے کا مزہ ہی الگ ہے. یاد رکھو آپ، ایسا نہ رہیں کہ صبح کب ہو رہی ہے، شام کب ہو رہی ہے. بلکہ بہت سارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ سورج کی شعائیں انہیں بیدار کرتی ہیں. سورج کی کرنیں جب چہرے پہ پڑتی نا، تب ہماری قوم بیدار ہوتی. یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی بتاؤ؟ جسے سورج کی شعائیں بیدار کریں، وہی قوم کامیاب ہوگی جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے خود جو ہے بیدار رہے. تو اسی لیے ہمیں صبح سے رات تک ہماری زندگی کیسی ہو، ہماری صبح کیسی ہو، ہماری شام کیسی ہو، ہماری راتیں کیسی ہوں، ایک پری پلان منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ وقت میں کیسے برکت دیتے ہیں، نئی نسل کی حفاظت میں اللہ کیسی کامیابی دیتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرنے میں اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے. یہ منصوبہ بندی میں اللہ نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خوشی ہو کہ یا غم، ہر لمحہ اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے. امسال جنہوں نے سفر حج مکمل کیا، اللہ تمام حجاج کے حج کو حج مبرور بنا دے. اللہ تمام حجاج کے حج کو حج مبرور بنا دے. آنے والے سالوں میں اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت صحابہ کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، عظمت صحابہ کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ سبوں کو ہدایت دے، اللہ سبوں کو ہدایت دے. اور اسی طرح سے اللہ ہم سب کو سنت پہ باقی رکھے. اللہ ہم سب کو ہجرت کے سبق سے
हिजरत के वाक़ये से सबक हासिल करते हुए अजीम कुर्बानी देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, मंसूबा बंद तरीके से जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो हजरात और ख़वातीन अपने वक्त की जिन्होंने कुर्बानी दी है इस प्रोग्राम में हाजिर होने के लिए, अल्लाह आप तमाम से राजी हो जाए, अल्लाह आप तमाम की जिंदगी को खैर बरकत से जोड़ दे, अल्लाह आप तमाम के घरों में बरकतों के दरवाजे खोल दे, घरेलू उलझनों से अल्लाह आप तमाम की हिफाजत फरमाए, अमन शांति की जिंदगी नसीब फरमाए, और आपके घर में जो अहबाब मेहनत कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, अल्लाह उनकी रोजी रोटी में बरकतें नाजिल फरमाए, अल्लाह हलाल रोजी नसीब फरमाए, हराम रोजी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जिनकी शादियां हो चुकी हैं अल्लाह उल्फत मोहब्बत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद से माला माल फरमाए, और जो जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, दीनदार बना दे, हर फितने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह खैर पे बाकी रखे, अल्लाह खैर ही पर हम सबको खातिमा नसीब फरमाए। आखिर में हम अहद के तमाम मुहतरम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो वक्तन फवक्तन इस प्लेटफॉर्म से औरों को फायदा पहुंचाने की तड़प रखते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन खिदमात को आप तमाम के मीज़ान हसनात में शामिल फरमाए, आमीन। देखते हैं अगर कोई सवाल हो तो। हाँ, सहाबा और सहाबियात के मुतालिक अगर आप चाहें तो यानी सहाबा इकराम के दरख्शां पहलू, ये बड़ी अच्छी किताब है डॉक्टर अब्दुर्रहमान राफिस अल बाशा की। असल ये अरबी किताब है, सुवरुम मिन हयात सहाबा। तो इस किताब का आप इंतखाब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बड़ी मायानाज तसनीफ है ये, सुवरुम मिन हयात सहाबा व सुवरुम मिन हयात ताबिईन। तो सहाबा इकराम के दरख्शां पहलू, जो बड़ी जखीम किताब है, इस किताब का इंतखाब कीजिएगा। बड़ी उम्दा मालूमात है, सीरतुल खुलफा है, इत्मामुल वफा है। इन किताबों में भी आप इंशाअल्लाह सहाबा के सिलसिले में बड़ी उम्दा मालूमात पाएंगे इंशाअल्लाह। कोई सवाल है जो हमारे इस दर्स से मुताल्लिक, या आम कोई भी जनरल सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। बाज अहले इल्म आशुरे का रोजा क्या 10 और 11 को रख सकते हैं? अभी हमने 9 और 10 की बात कही। बाज़ उलमा ने इजाजत दी है, असल मुखालफत मकसूद है, और ये मुखालफत जो है आपको 11 से भी पूरी हो सकती है। इसीलिए बाज अहले इल्म की राय ये है कि आप अगर 9 को ना रख पाए 10-11 को भी रख सकते हैं। ये बाज़ उलमा की राय है ये जी, वरना 9 और 10 अफजल है। हाँ जी, जो बुक हमने कहा वो सहाबा इकराम के दरख्शां पहलू, हयात सहाबा के अफन हयात सहाबा के दरख्शां पहलू, इसके मुअल्लिफ हैं दुक्तूर अब्दुर्रहमान राफिस अल बाशा। हयात सहाबा के दरख्शां पहलू, बड़ी काफी जखीम है, मोटी है किताब, और बहुत उम्दा मालूमात हैं उसमें। और कोई सवाल? बड़ा इल्मी प्लेटफॉर्म है ये अहद प्लेटफॉर्म, इससे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और अपने खानदान वालों को भी जोड़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इससे काफ़ी इल्मी नशातात होते हैं, बहुत सारे इल्मी जो है क्लासेस इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं हम। तो आप अगर चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अहद से जुड़कर औरों को भी जोड़ सकते हैं और अपनी आखिरत को बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहद का एक ही मकसद है कि हम इल्म से जुड़ जाएं और अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बना लें। ये अहद का मरकज़ी पैगाम है ये।
احتسام کر دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.